اگر سلام بھی کسی کو کر رہا ہے، سنو دھیان سے حدیث سناتا ہوں، اگر سلام بھی کسی کو اس لیے کر رہا ہے کہ ان سے ہماری جان پہچان ہے، تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ اگر کسی کو سلام بھی اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ہماری جان پہچان کا آدمی ہے، اگر جان پہچان کی وجہ سے سلام کر رہا ہے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے۔ ایک مسلمان کو اس لیے سلام کیا ہے کہ اس مسلمان سے ہماری جان پہچان ہے۔ یہ کا مطلب یہ ہے کہ امت اتنی پھٹ چکی آپس میں کہ اب جس کو پہچانتا نہیں ہے اس کو سلام نہیں کرتا۔ میں راہ چلتے ایک صاحب کو سلام کیا، میرے ساتھ ایک اور صاحب کہیں گے کون ہے یہ آدمی، کون ہے، آپ نے سلام کیوں کیا؟ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ قیامت آ گئی، یہ قیامت آ گئی ہے۔ صحیح حدیث میں التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، کہ جان پہچان کی وجہ سے کسی کو سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے، طبقہ نہیں بنایا۔ آپ نے امت بنائی، طبقہ نہیں بنایا۔ امت بنتی ہے اختلاط کرنے سے، ہر ایک کے ساتھ ملو، ہر ایک کے ساتھ ملو۔ جب بھی یہ امت طبقاتی بنیاد پر جڑے گی یا اپنے خیال کے لوگوں کو جمع کرے گی کہ بھئی جو میرے خیال کے لوگ ہیں وہ آ جائیں، تو یاد رکھنا کہ اہل حق کے درمیان بھی خون ریزی ہوگی۔ پھر یہ خون ریزی حق و باطل کے درمیان نہ ہوگی، یہ خون ریزی اہل حق کے درمیان ہوگی، کیونکہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ صرف اس لیے تقسیم ہوں گے کہ اپنی اپنی مناسبت والوں سے ملیں گے، جس مناسبت نہیں ہے ان سے نہیں ملیں گے، جس مناسبت نہیں ان سے نہیں ملیں گے۔ اس لیے میں بنیادی بات عرض کر رہا کہ اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی قطعاً کوئی تصور نہیں۔ طبقاتی جوڑ تو مسجد کی نماز سے ہٹ کر الگ جماعت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مسجد کی جماعت سے ہٹ کر الگ جماعت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، کیوں مسجد کی جماعت کی تاکید فرمائی؟ مسجد کی جماعت کی کیوں تاکید فرمائی؟ اتنی تاکید جماعت کی نماز کی کہ یہ فرمایا، پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتا، اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے، وہ شخص بالکل اسی طرح فرمایا۔ اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتا، اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے، الا ہے کہ اس کو کوئی ایسا شدید عذر ہو کہ وہ حرکت ہی نہ کر سکتا ہو۔ کیوں اتنی سخت بات ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ میں اپنی جگہ مصلی پر کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں، اور نماز کے وقت جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں، ان کے گھروں کو جلا دیں۔ یہ ہے نا روایت میں۔ کیوں؟ صرف امت کی اجتماعیت کو دکھانے کے لیے، صرف امت کی اجتماعیت کو دکھانے کے لیے۔ حج سب پر فرض نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت ہے ان پر حج فرض ہے۔ حج ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ لیکن نماز میں 5 وقت اس محلے کے 100% مسلمان وہ نماز پر جمع ہو کر اسی اجتماعیت دکھلاویں کہ بھئی جتنے مسلمان تھے وہ غیروں سے نماز کے وقت بالکل الگ ہو گئے، اس اجتماعیت کو دکھانے کے لیے۔
اجتماعیت کو اجتماعیت دکھانے کے لیے، اس لیے تاکید جماعت کی نماز کی کہ اپنی اجتماعیت دکھلاؤ، اپنی اجتماعیت دکھلاؤ۔ کسی مسجد میں دو نمازیں نہیں ہو سکتی، سنو، کسی مسجد میں دو نمازیں نہیں ہو سکتی، کسی مسجد میں دو نمازیں نہیں ہو سکتی۔ اگر مسجد کی نماز ہو گئی ہے، اگر کوئی جماعت کرے گا تو اگر بھائی دیکھیے جو مسجد کا حصہ ہے اس سے ہٹ کر نماز پڑھے، کیونکہ مسجد کی نماز ہو چکی ہے۔ جی ہاں، سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایک مسجد میں دو نمازیں نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوا تو لوگ کہیں گے کہ تم پڑھ لو، ہم بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑا سا کام باقی ہے یہ کر کے ہم بھی پڑھ لیں گے، تم پڑھ لو اپنی۔ کہ نہیں، مسجد کی تو ایک ہی نماز ہے جماعت کی، جس میں سب کو شریک ہونا ہے۔